تو پھر جس وقت ہم آگے ہمیں پتہ چلا تو میں بذات خود گیا، پھر وزیر حج سے ملاقات کی اور ان سے میری میٹنگ ہوئی اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ مزید ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن چونکہ پوری دنیا کے انہوں نے پالیسی بنائی، کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں بنائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنائی، تو اس میں سب کے لیے یعنی اگر ایکسٹینشن ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، یا اس میں اگر کسی کا کوٹا بڑھایا جائے گا تو سب کے لیے بڑھایا جائے گا۔ بہرحال میں وہاں ان سے ملاقات کر کے واپس آیا، وزیر اعظم صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا، جب ان کے علم میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے پھر وزیر خارجہ کی ذمہ داری لگائی اور انہوں نے رابطہ کیا، 10,000 مزید اس میں اضافہ ہوا، ٹائم بھی دیا اور 10,000 کا اضافہ کر دیا۔ تو پھر سعودی گورنمنٹ نے اس کے مطابق باقی ممالک کے ان کے لیے بھی یہ 10,000 دیا، کوٹا دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر 10,000 اور اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے کچھ لوگ رہ گئے تھے تو 2,000 اس طریقے سے 12,000 جو لوگ اب ٹوٹل تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ 25,000 اور کچھ 100 لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک حج پر جا سکیں گے، 25,698 تقریباً یہ اس سکیم کے تحت وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، ان کا کوٹا اتنا ہی ان کو ملا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ہم نے 12 جب سے ہم آئے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں، 12 ان کو خطوط بھی لکھے کہ آپ اس ٹائم تک یہ جو ریکوائرمنٹ ہے پوری کریں، اور اس میں مزید اگر تاخیر ہوں گے تو شاید آپ کا کوٹا متاثر ہوگا، اس کو کوٹا آپ کا کم کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ جو انہوں نے چیز سر یہ ڈیٹ جو لائن آپ نے دی جو اشتہار نہیں سر، یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے جو یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، یہ جو بھی اس کی تعلیمات کے مطابق تھی، یہ ڈیٹ ہیں اس پر، فلاں ڈیٹ فلاں ڈیٹ فلاں ڈیٹ اس میں باقاعدہ دی ہوئی تھی۔ اور مجھے وہاں پر سعودی وزیر سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ایگریمنٹ بتایا کہ آپ کی جو وزارت حج نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں یہ ٹائم رکھا ہوا تھا اور انہوں نے سائن کیا ہے، اور اس میں ہمارے ڈی جی کا بھی دستخط تھا، ہمارے جیس کا بھی دستخط تھا منسٹری کے، اور اس کے ساتھ خوف کا نمائندہ وحید بٹ صاحب ہے ان کی طرف سے وہ تھا، اس نے بھی اس پر سائن کیا ہوا تھا کہ بالکل ہم اس پر ایگری کرتے ہیں، ہم کریں گے۔ تو یہ ایک ذمہ داری مقصد کہنے کا تھا کہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، عذر معذرت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو ایک منسٹری کی ذمہ داری تھی ان کو آن بورڈ کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتے ہوئے سارے پروسیس کیا، اور اس پر مطلب ہے ان کو پہلے ہی سے ہدایات مل چکی تھی۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جس وقت وقتاً فوقتاً وزارت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار بھی دیے گئے کہ پورے لوگوں کو بھی اطلاع دی گئی کہ تمام حاضرین حج کسی جگہ اگر کوئی بھی بکنگ کرتا ہے اس میں بھی باقاعدہ وہ اپنی تصدیق کر کے بکنگ کرے کہ آیا ان کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی۔ اگر وہاں سے اجازت نہیں ملی تو ایسی کمپنی میں آپ بکنگ نہ کریں۔ کوٹا ہے کہ نہیں، کوٹا ان کا ہے یا نہیں ہے، کوٹا یعنی چونکہ یہ سارا اس پر لسٹ ہم نے دی تھی کہ اس کی لسٹ ان کو سب کو دے دی تھی کہ ان کو کوٹا ملا ہے، باقی نہیں ملا، اس میں اشتہار میں باقاعدہ ساری چیزیں دی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں ضرور اس بات کا احساس ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو جو کوٹا ملا تھا اور یہ پاکستان کے حاجی ہیں ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے، اور جس کی بھی غفلت کوتاہی ہوئی ہے اس پر تو گورنمنٹ انشاءاللہ کارروائی کرے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی جو ہے انکوائری کر رہی ہے، اس کی رپورٹ آئے گی تو اس پر جو بھی کارروائی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اب چونکہ میں وہاں گیا تھا، میں نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں نے وہاں انتظامات دیکھے۔ مدینہ پاک میں الحمدللہ 100% ہمارے حاجی جو ہیں وہ مرکزیہ میں رہائش پذیر تھے، اس میں 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز وغیرہ تھے، جن کی قسمت آئی کسی نے 5 سٹار میں رہے، 3 سٹار میں، 4 سٹار میں، تاہم
حجاج صاحبان بڑے خوش تھے، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی، کھانے کا جو انتظام تھا وہ بھی میں نے دیکھا، وہ بڑے مطمئن تھے۔ پھر اس کے بعد میں مکہ مکرمہ گیا تو بہت کم حاجی اس وقت گئے ہوئے تھے، 4-5 ہزار حاجی وہاں سے مدینہ شریف سے گئے تھے، کوئی اس کے بعد فلائٹ ابھی شروع ہوئی تھی جدہ سے، میں نے ریسیو کیا تھا، وہاں ہماری پوری حج مشن کے لوگ بھی تھے، وہاں ہمارے کونسلیٹ کے لوگ بھی تھے، انہوں نے خوش آمدید کیا، اور سعودی جو وہاں کے مقامی جو تھے وہ انہوں نے بھی ہمارے حاجیوں کو ویلکم کیا۔ تو وہاں پر جو بلڈنگ وغیرہ وہ بھی خرید لیے، اور اس کے ساتھ جو کیٹرنگ وغیرہ کے لیے اس کے بھی انتظامات وغیرہ کیے، اور مشاعر میں بھی جو ایک ذمہ داری جس کمپنی کی ذمہ داری لگائی تھی وہ بھی کام کر رہی تھی۔ تو 2-3 دن میں وہاں رہا، الحمدللہ کہ تمام ہمارے حاجی، یہ آج کی نہیں پہلے سے سرکاری حج سکیم کے تحت جو جائیں گے اس کی ایک ہی کیٹیگری ہے، اور وہ عزیزیہ میں اکثر ہمارے حاجی، جب میں پہلی دفعہ بھی تھا اس وقت سے عزیزیہ میں رہتے، اور بطہ قریش نام جگہ، یہ 2 سائٹ ہیں ہمارے حاجی، یہ حرم شریف سے دور ہے لیکن بسیں آتی لیکن اس کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے۔